یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 617. 31st of May, year 2001. My voice in City Jamaat Khana of Nairobi, Kenya. Ya Ali Madad. پانچ برس کے بعد آیا ہوں آپ کے اس گاؤں میں اور بہت سے پھیر پھار دیکھے. ست پنتھ وری ویرایا لگام رہی نور پیو مکھ جھوٹوں نہ کہیں. شوقین مولانا حضرت امام پہ صلوات پر المؤمنون اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جب سے خدا تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر مذہب اتارا لاکھوں سال ہو چکے ہیں. مذہب کا نام اسلام رکھا. خدا قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا. عربی لفظ اسلام شاید نہ ہوئے, سنسکرت ورڈ ہوگا سناتن دھرم, ست پنتھ, اور بھی کچھ نام ہو سکتے ہیں, لیکن جو بیسک پرنسپل تھا وہ یہ تھا خدا تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. یہ اسلام کا مطلب ہے. انگلش میں کہتے ہیں سبمٹ ٹو دی ول آف گاڈ. اس پر سے خدا تعالیٰ کا کہنا ایسا ہے کہ زمانے کے حساب سے خدا نے اپنے نبیوں کو دنیا کے اندر ہدایت کرنے کے لیے سرٹن گائیڈنس کے ساتھ بھیجا, اور وہ گائیڈنس ہر زمانے کے اندر لوگوں کی سمجھ بڑھتی گئی, سویلائزیشن بڑھتی گئی, کلچر پیدا ہوئے. اس حساب سے خدا تعالیٰ کی یہ ہدایت زمانے کے حساب سے بدلتی رہی اور ہر جگہ اس میں امپروومنٹ ہوتے رہے. اسلام دین کی جو آخری انسٹالمنٹ ہے, یہ آخری انسٹالمنٹ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آج سے 1400 سال پہلے پوری کی. اور قرآن پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ آج میں تمہارے دین کو تمہارے اوپر نعمت کے طور پہ میں قبول کرتا ہوں, مکمل کرتا ہوں, کامل کرتا ہوں. تو یہاں مرتضی علی کی ڈکلیریشن کے بعد یہ آیت اتری اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین جو تھا وہ یہاں مکمل ہوا محمد کے ہاتھوں. رسول اللہ نے زمانہ دیکھ کے جو چیزیں ہمیں بتائیں ان کے اندر پہلی چیز یہ تھی کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی بھاگیدار نہیں, خدا جیسا کوئی نہیں, خدا کا کوئی رنگ نہیں, روپ نہیں, بدن نہیں. خدا نور ہے اور زمین اور آسمانوں کے اوپر اس کا نور موجود ہے, اور اس کے نور سے محمد کا نور جدا ہوا اور محمد کے نور سے ساری کریشن ہوئی. یہ لوگ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ گرو برہما نے ساری کریشن بنائی, وہ جھوٹے نہیں ہیں. اور وہی چیز محمد رسول اللہ نے کہا کہ خدا نے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا اور میرے نور سے یہ ساری کریشن ہوئی ہے.
ہم اسماعیلیوں کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے وہ عام مسلمان بھول گئے ہیں. کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، ہسٹری میں بھی ہے، لیکن عام مسلمان بھول چکے ہیں. ہمارے مولا نے ایک دفعہ فرمان میں فرمایا کہ مسلمان اور پرٹیکولرلی سنی اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، مہینے میں ایک دفعہ روزے رکھ لیے، برس میں اسلام پورا ہو گیا. مولانا افضل امام کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کہتے. ہم اسماعیلی کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے تو کوئی مقصد لے کے آیا ہے. ہماری پیدائش کا کوئی مقصد ہے. خدا اس بات کا ہمیں جواب دیتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری تابعداری کرے، میرا کام کرے، میرا حکم مانے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کا مطلب یہ ہے حکم ماننا، غلامی کرنا، وہ جو کہے وہی کرنا. اپنی مرضی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے اپنی مرضی اس میں شامل کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا نہیں ہے. اگر مولا کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اگر مولا کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اگر مولا نے کہا بیٹھ جاؤ تو کیوں بیٹھے، میں کھڑے کھڑے اچھا ہوں. اگر یہ جواب ہے تو پھر پوری ختم ہو گئی. کمپلیٹ سبمیشن یہ اسلام ہے. اس میں ہماری دلیل، ہماری عقل، ہماری مرضی، ہماری آرزو نہیں ہونی چاہیے. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا، یہ دوپہر کا وقت تھا، ساری جماعت بیٹھی، ایسا فرمایا اس وقت دن ہے لیکن ہم کہیں کہ یہ رات ہے تو تم اس کو قبول کرو کہ یہ رات ہے. کیونکہ ہم رات یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا تو رات ہو گئی، لیکن امام نے کہا کہ رات ہے تو کوئی مقصد ہے. رات کا مطلب اندھیرا ہے، اندھیرے کا مطلب اگنورنس ہے. اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بیوقوف ہے، نادان ہے، کچھ نہیں جانتا، اس کے دماغ میں اندھیرا ہے. تو کس مطلب کو، کس ورڈ کو، کس کانٹیکسٹ میں امام استعمال کرتے ہیں وہ امام بہتر جانتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ بیت الخیال کے فرمانوں کے اندر یہ فرمایا، اور یہ پرانی ہماری بیت الخیال کی خانگی فرمان کی چھوٹی سی کتاب تھی، اس سے چھوٹی تھی، بٹن والی کتاب تھی، آج تو ملتی ہی نہیں ہے. ان فرمانوں میں ایک فرمان ہے، مولا کہنے لگے کہ حافظ شیرازی ایران کا ایک فلسفی تھا، یعنی فلسفر تھا، بہت بڑا خدا تعالیٰ کا چاہنے والا تھا، نیک انسان تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا مرشد یہ کہے کہ مصلی کو شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھو تو اپنے دل میں شک پیدا مت کرنا کہ شراب تو حرام ہے، حرام کے چیز کے اندر میں اپنا مصلی کہتے ہیں جس پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے. اگر شراب حرام ہے اور مرشد کہتا ہے کہ اس شراب کے اندر مصلی ڈبو کے اس پہ بیٹھ کے تو نماز پڑھ تو آنا کانی مت کرنا، مرشد جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا. یہاں مجھے ایک چیز یاد آئی، 1000 سال ہو گیا، مولانا رومی جیسا آدمی بہت مشہور ہے اور آج نارتھ امریکہ کے اندر رومی کے چاہنے والے بہت پیدا ہو گئے. سینکڑوں کتابیں رومی کے اوپر نان مسلمانوں نے لکھی ہوئی ہیں. رومی کے اوپر تھیسس لکھے جاتے ہیں، ڈگریاں لی جاتی ہیں. رومی کو بہت بڑا استاد مانا جاتا ہے. میں اس رومی کی بات کرتا ہوں، اس کا جو استاد تھے وہ شمس الدین تبریز تھے، پیر شمس نہیں تھے.
हालांकि दोनों कंटेम्पररी थे, पीर शम्स और शम्स तब्रेज़ और इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद, ये 3 हस्तियां कंटेम्पररी थी, एक ही वक्त में हुई। हमारे जो पीर थे शम्सुद्दीन सलाहुद्दीन, वो सब्ज़वार के रहने वाले थे और वो पीर थे, उनका सिलसिला इमाम जाफर सादिक से मिलता है। दूसरे हमारे इमाम थे रुकनुद्दीन खुद शाह के बेटे थे, उनका नाम था इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद। तीसरे ये शम्स तब्रेज़ थे कि जो अलाउद्दीन मोहम्मद के बेटे थे और रुकनुद्दीन खुद शाह के भाई थे। छोटी उम्र से इनके अंदर गिना था, गिना कहते हैं बेपरवाही। छोटी उम्र से ये आंखें बंद करके बैठा करते थे इबादत में। छोटी उम्र से इनमें जज्बा था और कलंदरी ख्यालात थे। 18 साल की उम्र में घूमते 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 कौनिया आ गए और कौनिया के अंदर उस वक्त मौलाना रूम जो थे, 40 बरस की उम्र थी, वो शागिर्दों को सिखा रहे थे। छोटा सा हाउस था पानी का, उसके छोटी सी पार थी, 1.5 फुट की जो दीवार थी, उस पर बैठ के रूमी अपने शागिर्दों को लेक्चर दे रहे हैं और वो सब जमीन पे बैठे हैं। उस जमाने के अंदर सारी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम जलालुद्दीन रूमी था, इससे बड़ा आलिम कोई न था। इसलिए देश देशावर से बड़े बड़े शेख इसके पास तालीम लेने के लिए आते थे। शम्स तब्रेज़, मैं जो आपको बात कहनी चाहता हूँ वो इसमें आ रही है। शम्स तब्रेज़ नाचते कूदते 18-19 बरस की उम्र थी और बड़ा तूफानी थे। नाचते कूदते चले आए, खलल पैदा हो गया, सब शागिर्द उसको देखने लगे, खुद रूमी भी उसको देखने लगे, करीब आके बैठ गया। जलालुद्दीन रूमी ने इग्नोर किया, अपना लेक्चर जारी किया। तो यहाँ किताबें पड़ी थी, एक किताब उठा के देखने लगे। इसके हाथ की लिखी हुई किताबें, शागिर्द भी हिम्मत नहीं करते थे हाथ लगाने की। ये एक चुलबुला छोकरा उसकी किताब उठाई तो उसने कड़ी आंख से देखा, उसने रख दी। थोड़ी देर हुई, फिर एक किताब उठाई, रूमी ने फिर देखा तो हंस के पूछने लगे, इसमें क्या है? कुछ नहीं, रख दी किताब। अब यहां कुछ नहीं का मतलब गुस्से से कहा, बेबस हो गया ये कहने के लिए कि तू समझेगा नहीं, ऐसी चीजें हैं। उसने फिर अपना सबक जारी किया। एक बड़ी आवाज आई। क्या आवाज थी? शम्स तब्रेज़ ने सारी किताबें पानी में फेंक दी। ओहो, उसके कलेजे में कोई छुरी मार दे, ऐसा उसको गुस्सा न कर सका। इतना दुख लगा कि गुस्सा न कर सका। ये तूने क्या किया? जब उसने ये कहा कि ये तूने क्या किया, इसमें कितनी उदासी थी इस लफ्ज के अंदर, कितनी बेबसी थी इस लफ्ज के अंदर। शम्स ने आस्तीन चढ़ा के हाथ डाला अंदर, एक किताब निकाली, ऐसा किया, झटका तो उसके अंदर से धूल निकली। दूसरी किताब उठाई, फिर ऐसा झटका दिया, धूल निकली। सब किताबें निकाली, हाथ लगाया तो सूखी है, पानी असर नहीं किया। नॉर्मली ये पॉसिबल है कि पानी में कोई चीज जाए और पानी न लगे, और वो भी किताब जैसी चीज। अब इसकी आंख खुली। रूमी को एक नई चीज मिली। पूछता है ये क्या है? यानी पानी में गिरने के बाद भी सूखी है, ये क्या है? कुछ नहीं, ये कह के चले गए। अब रूमी का बस न रहा,
کتابیں چھوڑ دی، اس کے پیچھے بھاگا، لیکن شمس غائب ہو گیا۔ شاگرد پریشان ہو گئے، یہ دیوانہ بن گیا، پڑھانا لکھانا بند ہو گیا۔ شمس نے جو گھونسا مارا دل پہ، اس گھونسے کا زخم تازہ تھا۔ اب شمس کہیں ملے نہیں، شاگرد سارے ادھر ادھر بکھر گئے، شمس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد پتہ لگا کہ شمس فلاں جگہ ہے، تو رومی وہاں پہنچے۔ یوں کرتے کرتے 3 برس کے بعد ملاقات کی، خوش ہوا، اپنی استادی بھول گیا، شمس کی شاگردی قبول کی۔ یہ سیکھنا چاہتا تھا کہ یہ راز کیا ہے، یہ بھید کیا ہے، یہ رستہ کیا ہے کہ پانی کے اندر کتابیں پڑھی اور وہ گیلی نہیں ہوئی، یہ جاننا چاہتا تھا۔ یہ دنیاوی چیز نہیں ہے۔ میں اس کو بالکل شارٹ کر کے جو چیز مجھے کہنی ہے میں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ کئی برسوں کے بعد کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی، لیکن ابھی تک بیٹھ کے سامنے گفتگو نہ ہوئی کہ کچھ سیکھ سکے۔ ایک دن کہا مجھے شراب پینی ہے، اسلام میں شراب حرام ہے۔ رومی جیسا بڑا شیخ عالم اس کو کہتا ہے مجھے شراب پینی ہے۔ اچھا، رومی شراب خریدنے جاتا ہے، منہ کو تھوڑا چھپایا تاکہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ کون ہے۔ ایک شراب والے کی دکان پہ گئے، آہستہ سے بولا کہ مجھے ایک بوتل چاہیے۔ بوتل دی، ایک لکڑی لے کے آئے، کہنے لگے یہ لکڑی کے کنارے پہ ڈوری سے اس کو باندھ دو۔ باندھ دی، پیسے دیے، ایسا رکھ کے لکڑی کو، پیچھے شراب لٹکتی ہے، چلے۔ ایسا کیوں کیا؟ ابھی تک اس کے دل کے اندر شریعت کا خیال تھا کہ شراب کو ہاتھ لگانا نہیں چاہیے، پینا تو درکنار رہا لیکن شراب کو ہاتھ نہ لگے، اور لکڑی اس لیے رکھی کہ بدن کے ساتھ نہ لگے اور ہاتھ سے اٹھانا نہ پڑے، یہ احتراز کیا۔ چلے آتے ہیں، 4 رستے ملتے ہیں، کراس ہوتے ہیں۔ رستہ کراس کرنے گئے، وہ ڈوری ڈھیلی ہو گئی، بوتل گر پڑی، ٹوٹ گئی اور شراب کے بھبکے نکل گئے، بدبو پھیل گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، بھاگ نہ سکے۔ کسی نے منہ نوچا تو ارے جلال الدین روم، اب مانو اس کو اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اگر اس وقت زمین پھٹ جاتی تو سما جاتا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو آبرو کا زیادہ خیال آیا۔ مرشد کا حکم ماننے سے یہ زیادہ رہا کہ میری عزت رہے، اور مرشد جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ مرشد جب تک کہ مرید کو خاک میں نہیں ملا وہ مرید تیار نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا، امام کی بڑی رحمتیں ہیں۔ میں آتا ہوں اس کے اوپر، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ نگاہیں نیچی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ عین اس وقت یہ 18، 20، 25 برس کا لڑکا جو کچھ بھی عمر تھی، لوگوں کو ہٹا کے کلندر تھا، لوگ ہٹ گئے۔ کیا ہے کیا ہے؟ یا حضرت رومی شراب پیتا ہے۔ پیندے کے اندر تھوڑی سی شراب پڑی تھی، 2-4 چمچے جتنی رہ گئی۔ شمس تبریز نے اٹھایا اور لمبا سانس لے کے جیسے خوشبو نہ سونگتا ہوئے ایسا جو سونگا، ہنس کے کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گلاب کا روح گلاب ہے، عرق ہے۔ لوگ سونگ رہے ہیں، ارے یہ تو گلاب کا عرق ہے،
یہ تو گلاب کا عرق ہے، سوری، معاف کرنا، گستاخی معاف کرنا، لوگ بکھر گئے، چھن بھن ہو گئے، مرشد نے آ کے عزت بچا دی لیکن خود بھاگ گیا، بھاگ گئے، وہی جدائی واپس پیدا ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بچے کو اسکول بھیجا جائے اور ماسٹر اس کو یہ سکھاوے کہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں 3 اور 2 5 نہیں 6 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں، تو وہ لڑکا سیکھ سکے گا؟ جو استاد کو چیلنج کرتا ہے وہ استاد سے زیادہ عقل والا ہے، وہ سیکھ نہیں سکتا۔ پیری مریدی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کمپلیٹ سبمیشن۔ یہی خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہم سے یہ مانگتی ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، کمپلیٹ سبمیشن۔ ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، بیعت جو ہے وہ کمپلیٹ سبمیشن کا قول ہے۔ ہم نے امام کی بیعت کر کے اس سے پرومس کیا ہے کہ تیرا حکم مانیں گے، تیری اوبیڈینس میں رہیں گے۔ تو وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں کہ اس دنیا اور قیامت کے اندر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ جیسے ہم نے وعدہ کیا اوبیڈینس کا، ایسا ہی اس نے وعدہ کیا ہے پروٹیکشن کا۔ یہ ہے کانسیپٹ آف بیعت۔ بیعت کا جو اصول ہماری جماعت کے اندر ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں، اور ہم سب نے بیعت کر کے اسماعیلی مذہب کو قبول کیا ہے۔ یہ دین اسلام ہے مگر شریعت کے اوپر ہے۔ ہمارا طریقہ طریقت ہے، اور ہمارے طریقت کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ مرشد جو کہے وہی سچا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تو بھی میں جھوٹا، مرشد سچا۔ لیکن جہاں یہ بات آ گئی، حضرت امام تو بھلے نہ بولتا ہے، اپنے کو سوچنا چاہیے، بیعت ٹوٹ گئی، بیعت ٹوٹ گئی۔ جہاں یہ خیال آیا کہ امام نے غلطی کی ہے، استغفر اللہ، جہاں یہ خیال آیا کہ امام کی بات مانے نہ مانے ہماری مرضی ہے، تو بیعت ٹوٹ گئی، مذہب میں سے نکل گیا۔ بھلے جماعت خانے آتا ہے، اسماعیلی کہلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے نارملی، لیکن اس کے اندر سے جو بیعت کی روحانی طاقت تھی وہ مٹ چکی۔ ستپنتھ بوری، ستپنتھ لے کے اب تم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، الگانا نہیں، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اوبیڈینس ہے۔ ہم اس کو عام طور پہ فرمان برداری کہتے ہیں۔ بیعت اور فرمان برداری ایک ہی چیز ہے، اور جب تک کہ فرمان برداری نہیں ہوتی تب تک کہ انسان سیکھ نہیں سکتا۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر مرشد یا ٹیچر کہہ رہا ہے بچے کو کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، اور اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ بچہ سیکھ نہیں سکتا۔ یہی حال ہمارا یہ ہے۔ اے مومنو، دوسرے پاٹھ کو بہت دھیان سے سنو۔ نور پیو مکھے جھوٹو نہ کہیے۔ نور پی کے پھر اس منہ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہے اس چیز کو ماننا جھوٹ ہے۔ یوں سمجھ لے کہ جو چیز ہے اس کو نہ ماننا جھوٹ ہے۔ پھر کا کہنا یہ ہے کہ تم نے نور پیا ہے۔ کون سا نور پیا ہے؟ مذہب کو لے کے، مذہب کو قبول کر کے ہم نے نور پیا ہے۔ مذہب نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر دین کو نور کہا ہے۔ مذہب نور ہے۔ جب ہم نے مذہب اختیار کیا تو ہم نے نور پیا ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کو جان کے مان کے قبول کیا اور امام سے بیعت کر کے وعدہ کیا ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں irrevocable promise۔ جو پرومس کبھی بھی نہ ٹوٹا جائے، ہم ایسا پرومس کر چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں شمس، ہمارے پھر شمس کہتے ہیں کہ
تم نے جو بیعت کی ہے، تم نے جو پرومس کیا ہے، تم نے جو دین دیا ہے، تو وہ پتہ ہے کیسا ہے؟ واڑی واڑی ہیرلیانی گاٹھ رے واڑی واڑی ہیرلیانی گاٹھ تے تو ٹوٹے پن چھوٹے گانٹھ لگاؤ، اچھی طرح سے مضبوط کرو، اب یہ گانٹھ کبھی نہیں کھلے گی۔ بہت زور لگا کے ٹوٹ جائے گی لیکن گانٹھ نہیں کھلے گی۔ یہ اشارہ بیعت کے اوپر ہے کہ تم نے جو بیعت کی ہے، تم نے جو کانگو بھرا ہے، تم نے جو پرومس کیا ہے مذہب اختیار کرنے کا، موت آئے گی اس کو زندگی کو توڑ دے رہے، لیکن یہ پرومس نہیں ٹوٹے گا۔ مذہب ایسا ہے۔ اے مومنو، کچھ برس ہوئے، 25-40 برس ہوئے حضرت امام کی اس امامت میں ہم کو دور دراز کے اسماعیلیوں کی خبریں ملتی رہیں، جو کہ امام سلطان محمود شاہ اپنے عرب مریدوں کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن حضرت امام کے زمانے میں ہمیں پتا چلا کہ مڈل ایسٹ کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، چائنا کے اندر، آؤٹر منگولیا کے اندر، ان تمام علاقوں کے اندر لاکھوں کروڑوں مرید ہیں۔ کمیونیکیشن بڑھ گئی اور اس وجہ سے ہم کو نئی نئی خبروں کا پتہ چلا۔ 1940 میں امام کی اجازت لے کے میں تاجکستان گیا۔ تاجکستان اولڈسٹ اسماعیلیز ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں سخت کٹھن وقت سے نکلی ہے، انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ 70-80-100 برس پہلے ترکی کا راج تھا، ترکی سلطان عبد الحمید اور اس کے جو باپ دادا تھے وہ ہماری جماعت کے دشمن تھے۔ وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، اور شیعوں کے اندر بھی اسماعیلی ہیں، آغا خان کے مرید ہیں۔ بڑے ظلم ہوئے۔ میں ظلم بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ 2-4 برس کی بات نہیں، کم از کم 600 سے 700 برس تک تاجکستان اور ارد گرد کے اسماعیلیوں نے ظلم اٹھائے ہیں۔ 600 سے 700 برس تک۔ ایک سینچری میں 4 جنریشن ہوتی ہیں عام طور پہ 25 برس کی، تو اگر 600 لے لیں تو 24-25 جنریشن تک انہوں نے ظلم اٹھائے۔ زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ میں شیعہ ہوں یا اسماعیلی ہوں۔ اگر زبان سے یہ نکلے تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی تھی یا اس کو مار ڈالا جاتا تھا۔ ان حالات کے اندر، ان تکلیفوں کے اندر 1100 سال سے یہ تاجکستانیوں نے اسماعیلی مذہب کو اپنے سینوں میں دبا کے رکھا۔ کیسے زوردار، کیسے طاقتور، کیسے ایماندار، کیسے پروانہ ناساز یہ اسماعیلی ہوں گے کہ باہر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکلے، بچوں تک کو بھی کھیلتے کھیلتے یہ علی کا نام نہیں نکل سکتا۔ ان کنڈیشنز کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری ہوں گی۔ آج جب حالات سدھر گئے، آج حضرت امام جب شام میں آئے تو ان لوگوں نے اپنے مذہب کو ڈکلیئر کیا، ظاہر کیا۔ 1100 سال سے چلے آتے ظلم اٹھاتے اٹھاتے، اور ہم فوجوں کو ذرا کوئی دباؤ آ جائے تو جس طرح بلی کی پوچھڑی کے اوپر ذرا دباؤ پڑتا ہے تو پنجہ مارتی ہے، ایسا ہم فوجیں ذرا بھی دباؤ کے اندر آتے ہیں تو ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے، جماعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو یالی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مولا کے واسطے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اچھی طرح، ہم نے اپنے مذہب کو سمجھا نہیں ہے، اور ہم کو یہ جو کانسیپٹ آف بیع ہے اس کا پتہ نہیں ہے، مذہب کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مذہب نور ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی
کہ ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے انٹیریئر تک جا سکیں، ہم اسماعیلی مذہب کی فلسفی سمجھ سکیں، ہم اسماعیلی مذہب کے اندر چھپے ہوئے بھید جان سکیں. ہم نے کبھی کوشش نہیں. دنیا کے موت شوق میں، کھانے پینے میں، کپڑے لتے میں، عیش و آرام کے اندر آج ساری دنیا کے اسماعیلیوں میں کھوجے نمبر 1 ہے. جمپو دیپ کے کھوجے، میں آپ کے ساتھ ہوں، جمپو دیپ کے کھوجے، ان کے پاس کیا نہیں ہے آج؟ سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہی لوگ اپنے مذہب میں رہ کے اندر 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 چوہے کی طرح کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے. اے مومنو، میں آج آپ کو جگا رہا ہوں، نیند میں سے جاگو، اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو اور حقیقت جانو. پرقوم کے لوگ، غیر آدمی جو انٹلیکچوئلز ہیں، اپنے مذہب کی اسٹڈیز کر رہے ہیں، وہ آج حضرت امام کو جعفر صادق کی طرح دیکھ رہے ہیں. وہ آج حضرت امام کو امام حاکم کی طرح جان رہے ہیں. وہ آج ہمارے امام کو خلفائے مصر کے طور پہ لے رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. ہم نہیں جانتے. ہمارے ہاں اس وقت بہت لٹریچر ہے. گئے 50,000 یا لاکھ برس میں بھی ایسا ٹائم کبھی نہیں آیا دنیا کے اوپر کہ جو آج ہے. اتنی کمیونیکیشن، اتنی آسانیاں، اتنا لٹریچر اور یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نیند میں اس طرح سوئے ہیں. ہمارے پاس اچھی اچھی کتابیں ہیں، اور ہماری مرضی اگر انگلش میں پڑھنے کی ہے تو انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، گجراتی میں ہے، اور بھی دنیا کی لینگویجز کے اندر ہماری کتابیں موجود ہیں. اور نئی نئی اسماعیلی مذہب کی کتابیں غیر قوم کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم مذہب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ محض جماعت خانے آ جاؤ. جماعت خانے آنا ضروری ہے، جماعت خانے آنا فرض ہے، اور ہمارے بیعت کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت امام کا حکم مانے. اس جماعت خانے میں اوپر بیت الخیال کی جماعت بیٹھی ہے، نیچے بھی بیٹھی تھی. مکھی ریمو تھے، ریمو سلیمان ویر جی. مولا بیٹھا ہے، کام کاج ہوتا ہے، فرمان کر رہا ہے. 2 منٹ کے لیے مولا ذرا آرام ٹیک لگا کے بیٹھے. مکھی گھٹنوں کے اوپر کھڑا ہو کے کہتے ہیں، مولا may I give you a good news؟ مولا ایسے ہو گئے جلدی سے. یس مکھی، واٹ از اٹ؟ کہ خداوند آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی ہے. اوہ، مولا کو کوئی ہمارے یہاں پتہ 649 کی لاٹری ہے، 20 ملین ڈالر ملتے ہیں $1 سے. تو کیسی لاٹری لگ کے کیسا آدمی غریب خوشی ہو جائے. مولا کو جیسے کوئی بہت بڑی چیز ملی. فوراً مولا کھڑے ہو گئے، مائک پکڑ کے سب کہتے ہیں، میرے مکھی نے مجھے کہا آج کل میرے مریدوں کی، میرے روحانی بچوں کی جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی. سب فرمایا، میں اتنا خوش ہوں، میں اتنا خوش ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کرتی جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو. اب منہ ڈھیلا ہو گیا. مولا کہتے ہیں، جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو اس سے زیادہ دکھ دینے والی مجھے اور کوئی چیز نہیں. تم نہیں آتے مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز دکھ نہیں دیتی. محض جماعت خانے آنے سے اس کو اتنا سکھ ملتا ہے ہماری طرف سے، اور پھر بھی ہم نہ آویں تو کیا ہم مرید ہیں یا دشمن ہیں؟ حضرت امام کو دکھ دینے والے ہیں ہم لوگ یا سکھ دینے والے ہیں؟ بیعت کر کے، فرمان ماننے کا پرومس کر کے وہ یہ کہتے ہیں تم جماعت خانے جب آتے ہو تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، اور جب تم نہیں آتے ہو تو مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز دکھ نہیں دیتی. تو اب ہم اپنے من میں سمجھے دینداروں، سوچو کہ میں حضرت امام کو دکھ دینے والا ہوں. میری بیعت، میری عبادت، میرا پرومس، میری عاقبت، میری زندگی کس کام کی کہ جو میں حضرت امام کو دکھ دوں؟ نہیں دینداروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ادھر کی سیکورٹی کی تھوڑی تکلیف ہے،
ट्रैफिक की तकलीफ है, डिस्टेंस की तकलीफ है ना। लेकिन ताजिकिस्तानियों ने 600-700 बरस जो तकलीफें उठाई, उसके सामने आपकी ये तकलीफें तो कुछ भी नहीं है। हम जमात खाने ना आवे और मौला हमारा इंतजार करे। आपने एक चीज और भी नोट की है, मैं अपनी बातों में बहुत दफा कहा कि हज़रत इमाम ऐसा नहीं बोलते व्हेन यू गो टू जमात खाना, वो कहता है व्हेन यू कम टू जमात खाना। इसलिए कि जमात खाना उसका घर है, जमात खाने में उसका नूर मौजूद है। और हमको कहा गया कि रोज इधर आओ मुझे मिलने के लिए, मेरी दुआएं लो, जमात खाने में आके रूहानियों को मिलो, फरिश्तों को मिलो, इन रूहानियों की दुआएं लो। जमात खाने में आके जो हम सलाम करते हैं, शाजो दीदार का पंजा लेते हैं, आप लोग गुस्से हो जाओगे अबू अली कैसे बड़बड़ करता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। लोग जब भी जमात करने आते हैं तो पहले दीवार ढूंढते हैं, दीवार पर बैठे हुए हैं, कोई अकेला बैठा है, कोई दो बैठे हैं। अभी शाजो दीदार लेने के लिए उनको तो शाजो दीदार मिलता भी नहीं, जो दूर दूर बैठे हुए हैं। जो अकेले बैठे हुए हैं शाजो दीदार किससे लेवे? दीवार से लेवे, पिलर से लेवे। हम एक दूसरे को जमात खाने के अंदर दुआ मांगते हैं, तुझे मौला का दीदार होवे। वो कहता है तुम्हें मौला का दीदार होवे। हम एक दूसरे को दीदार की दुआएं देते हैं, और ये दुआएं फरिश्ते और रूहानियां भी देते हैं। जमात खाने आने से हमको इमामों, पीरों की, फरिश्तों की, रूहानियों की, जमात की दुआएं मिलती हैं। हमारे दुख दूर होते हैं, बलाएं दूर होती हैं, आने वाली खराबियां रुक जाती हैं, हमको बरकतें मिलती हैं, तंदुरुस्ती मिलती है। मैं कहना नहीं चाहता, आज इस बात को रिपीट नहीं करता, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने मेरी वाज़ में सुना है कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार की माँ को बच्चा नहीं होता था तो हसन अली शाह माँ बाप के पास जाके खोड़ा भराया और हुक्म ये हुआ कि तुम रोज जमात खाने जाओ। माता सलामत पछेड़ी उतार के चटाइयाँ साफ करती थी, जैसे औरतें घुटनों के ऊपर ढेकी मारती हैं, इस तरह से। और उसको इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 10 महीने के बाद मिले। जमात खाने में से इमाम की माँ को भी बच्चा हुआ, और इस जमात खाने को हमने ऑर्डिनरी हालत में ले लिया। मर्जी आए तो चले। आज टीवी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दुआ घर पे पढ़ लेंगे, टीवी देखते रहे, जमात खाना हट गया। अब ऐसे आदमियों को रूहानी दर्जा क्या मिलेगा? ऐसे आदमी को मौत के वक्त क्या मदद मिलेगी? और मरना है ना, है कोई ऐसा कि जो कहे कि मुझे नहीं मरना? खुदा को न मानने वाले भी मौत को मानते हैं। ए मोमिनो, जमात खाने रोज आओ, जहां तक बन सके नजदीक बैठो। बैतुल की बात ठीक है, पंजा लेके हम अलग अलग जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जमात खाने में आओ, जितना नजदीक मुखी कामड़िया के पाठ के नजदीक बैठ सको उतना नजदीक बैठो, और पीछे भले खाली जगह रहे, एक दूसरे को मिलो, एक दूसरे के लिए दुआ मांगो। हम नूर पीते हैं, मजहब हमारा नूर है, गिनान नूर है, फरमान नूर है, वाज़ों में नूर है, नियाज की प्याली में नूर है। इन जमात खानों की चटाइयों में बैठने से भी हमको नूर की हकीकत का पता लगता है। इन चटाइयों के ऊपर बैठ के इबादत होती है, इन चटाइयों के ऊपर बैठ के हम सजदा करते हैं। इन लोगों के अंदर भी कुछ है तो सही। मौला आपको दिनों दुनिया की नियामतें देवे। जमात खाने रोज आओ मोमिनो, अपने आल औलाद को भी ये सिखाओ, सुखी आबाद रहो। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, आफतें बलाएं दूर करे, नेमतें देवे, बख्शिशें देवे, बरकतें देवे। बीमारी, बला, आफत, दुख, दलिदर, गरीबी, जो भी दुख है इंसान के सब दूर करे, अपनी पनाह में, छतर छाया में रखे। जमातों में, कुटुंब कबीलों में इत्तेफाक और मोहब्बत देवे। मौला हमेशा आपको अपनी छतर छाया में रखे। ऐसे